دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ حضرات، میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے آیت کریمہ تلاوت کیا۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بھوکا رکھ کر، پیاسا رکھ کر، کاروبار چھین کر، نوکری چھین کر، اولاد چھین کر، کبھی جان لے لیں گے، کبھی کھانا بند کر دیں گے، کبھی پانی بند کر دیں گے، اور اس طرح ہم تمہیں آزمائیں گے۔ رب فرماتا ہے کہ جب ان آزمائشوں سے تم گزر کر مصیبت تمہیں لگی اور پھر تم ان آزمائشوں سے گزر جاتے ہو تو خوشخبری ہے ان گزرنے والوں کے لیے جو اتنی مصیبتوں کے بعد یہ کہتے ہیں ہم کیا ہیں، ہماری یہ جو جان ہے اس رب کی عطا ہے، ہم اسی کے ہیں، اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اگر وہ اس میں راضی ہے کہ مجھے بھوکا رکھے تو میں بھی اسی میں راضی ہوں۔ اگر بندہ اس طرح کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، تو اس بندہ مومن کے لیے خوشخبری یہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، تو ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ کا درود ہے ان پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت پر ہیں، راہیاب ہیں، ہدایت پائے ہوئے لوگ ہیں۔ حضرات، اللہ عز و جل کی ذات پر توکل، بھروسہ، یقین، ایقان اور ایمان انسان کو دنیا کے ہر خوف سے بیگانہ کر دیتا، ہر خوف سے وہ بیگانہ ہو جاتا۔ ہم اور آپ میں سے اکثر لوگ جو دہلی میں رہتے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر کوئی کسی کو جانے نہ جانے مگر امیر الاولیاء، سلطان المشائخ، سلطان دہلی حضرت سید خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کو سب جانتا۔ یہ اللہ والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی محبت رکھنے والے، جلوہ خدا کے دیدار کے لیے ان کی آنکھیں تڑپنے والی، ان کے مقامات کیسے، ان کا دل کتنا مضبوط تھا، آج ہمارے تمہارے دل ذرا سے حادثے پر دھڑکنے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، چہرہ اتر جاتا ہے، جبکہ سرکار غوث پاک نے فرمایا لا تخف ان اللہ معنا، ڈرا نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ پیغام دیا اور یہی پیغام میرے مصطفیٰ کا ہے، لا تخف ان اللہ معنا، ڈرا نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان اولیاء اللہ کا قلب کتنا مضبوط تھا اور اللہ کی ذات پر کیسا یقین ہے۔ سرکار محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک بادشاہ جو ہندوستان کا عظیم الشان بادشاہ علاء الدین خلجی ملنے آیا۔ حضرت سرکار محبوب الہی نے خادم کو حکم دیا دروازہ بند کر دو۔ جب بادشاہ دروازے پر آیا تو آپ نے گیٹ بند کروا دیا۔ بادشاہ تو کہتے ہیں نا تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، یہ تو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے۔ وہ سمجھ گیا یہ اللہ والے ہیں، اتنے پکے لوگ ہیں، جان دے دیں گے مگر دروازہ نہیں کھلیں گے۔ ذرا دیر سوچتا رہا، پھر کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا کہ یہ کیا، ہم بادشاہوں کے دروازے پر بھی دربان اور فقیروں کے دروازے پر بھی دربان، یہ کیا بات ہوئی کہ بادشاہ اور فقیری میں فرق کیا رہا؟ پھر اور دروازے کے نیچے سے پرچہ اندر داخل کر دیا۔ خادموں نے اٹھا کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضرت سرکار محبوب الہی نے پڑھا، مسکرائے اور لکھ دیا
کہ تم بادشاہوں کے دروازے پر دربان اس لیے ہوتا ہے تاکہ کوئی فقیر نہ آئے، اور مجھ فقیروں کے دروازے پر دربان اس لیے ہوتے ہیں تاکہ تم جیسا کوئی دنیا دار بادشاہ نہ آ جائے۔ اس نے اجازت مانگی کہ اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے خانقاہ کا جائزہ لے لیں، گھوم لیں، ذرا سیر کر لیں۔ سیر کرتا ہوا حضرت سرکار محبوب الہی کے استقبال کی طرف پہنچا تو دیکھا وہاں گھوڑے کے پیر میں جو زنجیر لگی تھی وہ چاندی کی زنجیریں تھی، اور اس کے پیر میں گھوڑے کی جو کھر ہوتی ہے اس میں جو نال ٹھوکے ہوئے تھے وہ نال بھی چاندی کے تھے، اور جو کیل میخ گاڑ رکھی تھی جسے کھوٹا کہتے وہ سونے کے کیل تھی۔ بادشاہ کو پھر شرارت سوجی، اس نے پھر پرچے پہ لکھا کہ یہ کیا، ہم بادشاہوں کی آگے سونے کے انبار ہوتے ہیں، آپ نے تو گھوڑے کے پیروں تک کے سونے چاندی لگا دیے۔ تو فرمایا کہ ہم میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ تمہارے یہاں چاندی اور سونے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ خزانے بھرے جائیں، فقیر کے یہاں سونے چاندی اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ اس کی اہمیت پتا چلے کہ فقیر کے یہاں خزانے نہیں بلکہ ہمارے جانوروں کے قدموں کے نیچے چاندی اور سونے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ مجھے یاد آتی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے اور اصحاب صفہ کے چبوترے پر صحابہ بیٹھے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کا جیسے یہ مسجد شریف ہے، ادھر الٹے ہاتھ میں سرکار کا روضہ مبارک ہے، اور یہ منبر شریف اور روضہ مبارک کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ کہلاتی ہے، یعنی جنت کی کیاری۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ جب بھی جائیں گے وہاں گرین لائٹیں جلتی رہتی ہیں، جتنی دور میں گرین لائٹیں جلیں گی وہ ریاض الجنہ ہے۔ اور ٹھیک سرکار کے روضے پاک کے سامنے والے حصے میں وہاں پہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، وہ صحابہ جو صوفی کہلاتے تھے، جن کا کوئی کام نہ تھا، بس یہی کام تھا کہ سرکار حجرے سے نکلیں گے اور میں اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کے مکھڑے کا دیدار کروں گا، بس یہی کام تھا۔ جلوہ مصطفیٰ باہر آئے اور میری آنکھیں دیکھیں، ان کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔ اور وہ کھاتے پیتے کہاں سے تھے؟ کوئی بھی آتا مسجد میں جس کا دل چاہتا تو کھجور دے جاتا، کوئی پانی دے جاتا، کوئی کھانا دے جاتا، کوئی وہ کھاتے تھے۔ انہی صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، صحابہ ادھر آ جاؤ۔ تمام صحابہ منبر شریف کے قریب تھے۔ یہ اسلام کی دوسری مسجد بھی ہے اور پہلا مدرسہ ہے۔ مسجد نبوی شریف خالی مسجد نہیں ہے، یہ اسلام کا پہلا مدرسہ ہے اور اسلام کی پہلی عدالت بھی ہے، اسلام کی پہلی شاہی تخت بھی ہے۔ مسجد نبوی شریف کا منبر خالی منبر نہیں کہ وہاں سے خطبہ دیا جائے، وہ اسلامی تخت بھی ہے، پہلا تخت اسلام کا، اور وہیں سے فوجی تیاریاں بھی ہوتی تھی، وہیں سے سیاسی نظام بھی میرے مصطفیٰ صادر فرماتے تھے۔ یہ تو ہمارا اور آپ کا میڈک جیسا مزاج ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد بنا لی تو خالی 5 ٹائم کی نماز پڑھو، آگے کوئی کام نہ کرو۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی مسجد شریف ہے، مسجد نبوی شریف جو اسلام کا پہلا مدرسہ ہے۔ میرے آقا تعلیم فرماتے ہیں صحابہ، میں تمہیں ایک حدیث نہ بتاؤں جو تمہارے قلب کو اللہ کے قریب کر دے؟ کہا یا رسول اللہ بڑی مہربانی، سرکار کرم نوازی فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا بروز حشر ایک شخص لایا جائے گا، بڑا حسین جمیل چہرہ ہوگا، اللہ پاک پوچھے گا اے میرے بندے بتا آج تو نے میرا دیدار کر لیا، کیا دنیا میں بھی مجھ سے ملنے کو تڑپا کرتا تھا؟ کبھی تیرا دل کیا کہ میں اپنے رب کو دیکھوں؟ کیا تمہارا دل کبھی کیا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں؟ اے لوگوں، ہمارے یہاں تو یہ خوف ستانے لگتا ہے، لوگ مثال دیتے ہیں زیادہ زور سے نہ بولو ورنہ اللہ کے بعد چلے جاؤ۔ ارے وہ تو مقدر والا ہوگا جو اللہ کے قریب چلا جائے، اس کی قسمت کا کیا کہنا، اس کے قدموں کو دھو کر کے اپنے سر کا تاج بنا لیا جائے جو اللہ کے قریب چلا جائے۔ لوگ اسے مزے لینے کے لیے بولتے ہیں،
हकीकत तो यह है कि अल्लाह का कुर्ब जिसे मिल जाए क्या मुकद्दर वाला होगा वो। अल्लाह करीम फरमाएगा, ए बंदे बताओ ना क्या मुझसे मिलने का दिल करता था? हज़रात, अगर कोई ऐसा हो जो सामने ना आए और आपकी पढ़ाई का भी इंतजाम करे, आपके खाने का भी ख्याल रखे, आपको कपड़े भी दे, आपके दुख सुख में भी साथ हो, बीमार पड़े तो इलाज भी करा दे, तमाम तर जरूरियात जिंदगी जो एक इंसान को चाहिए वो सब कुछ वो दे, लेकिन जो ये कर रहा हो वो सामने ना आए, उसका पता ना हो, तो क्या वो शख्स नहीं चाहेगा कि मैं उससे मिलूं? उसका बड़ा दिल करेगा कि वो कौन मोहसिन है जो मुझ पर इतना एहसान करता है, मैं अपने उस मोहसिन को देखना चाहूंगा। उसका कल्ब कैसा होगा कि जो बगैर नाम बताए भी सब कुछ कर रहा है। ऐ मेरे अजीजों, मेरे रब ने कभी एहसान नहीं जतलाया और सब कुछ दे दिया, जिंदगी दी, पानी के नापाक कतरे से इतनी खूबसूरत जिस्मानियत अता कर दी, फिर अल्लाह ने अपनी माँ बाप जैसी दौलत और नेमत अता की, फिर हम सींचे गए, संवारे गए, बड़े हुए, दिमाग दिया, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, और फिर उसके बाद एक खूबसूरत बीवी भी अल्लाह ने अता कर दी। एक से दो हो गए, फिर अल्लाह ने कुर्ब अता किया, और हम रिश्ते अज़दवाज बहाल होने के बाद अल्लाह ताला ने खूबसूरत औलादे भी दी, फिर उनके पेट पालने के लिए अल्लाह ने रिज़्क भी दे दिया। आप ये ना समझिएगा कि ये सारी चीजें तो मेरे कुव्वत का नतीजा है, तो फिर ये बताओ ना वो कुव्वत कहाँ से आई? वो कुव्वत तो रब ने अता की ना। तुम कहोगे मैंने तो फल खाया, तो फल किसने पैदा किया? रब ने तो पैदा किया ना, उसका एहसान है। और फल कभी पैदा ना होते अगर अल्लाह ने बारिश ना किया होता, सूरज की रोशनी ना उगाई होती, चांद को चांद की चांदनी ना दी होती। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह करीम बड़ा रहम फरमाने वाला है, तो जो इतना कुछ अता करे, एक मोहसिन का एहसान आप ये जतलाते कि काश उसे देख ले। ऐ लोगों, तुम्हारे रब ने न जाने क्या क्या अता किया है। अपने रब के एहसानात को याद करो, और तुम झुठला भी नहीं सकते। कुरान तुम्हें झिझोड़ कर कहता है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे बंदे हैं, मैंने तुम्हारे लिए ये पैदा किया, वो पैदा किया, फला चीजें फला चीजें फला चीजें। सूरह रहमान में अल्लाह ने तमाम चीजें गिनती करा दी, और फिर हर जगह फरमाया, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। अल्लाह करीम फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे बताओ, मैदान महशर वफा होगा, सबके हिसाब लिए जा रहे होंगे, फिर पूछेगा बताओ ना मुझसे मिलने का दिल करता था? कभी तुम्हारी ये आरज़ू हुई कि अपने रब को देखूं? तो बंदा कहेगा, मेरे मौला हम तो तड़पा करते थे, बिन देखे जब ये आलम है, दीदार का आलम क्या होगा। मेरे मौला तेरे महबूब ने बताया कि तू अकेला है, तेरा कोई हमसर नहीं, कोई मिसाल नहीं, तू पाक है, बेऐब है, तो किसी का मोहताज नहीं है। मौला जो मुस्तफा से सुना था वो आज नजरों से देख लिया। ये अल्लाह बड़ा दिल करता था कि मैं उसे देखूं कि एक माँ जो प्यार करती है उसकी मोहब्बत भी देखी, लेकिन तेरे नबी ने बताया कि एक माँ के मुकाबले में तो 70 माँओं से भी बढ़कर प्यार करता है। तो मेरा दिल बड़ा तड़पता था कि उसे भी तो देखूं। माँ तो देख लिया, लेकिन जो 70 माँओं से बढ़कर प्यार करे उसे भी तो देखूं। ए अल्लाह, बड़ा कर्म है कि हमारे अंदर ये ख्वाहिशें थी। तब अल्लाह करीम फरमाएगा, ऐ फरिश्तों गवाह रहना, मुझ पर मेरी कुदरत पर लाजिम है कि मैं अपने इस बंदे को जन्नत अता करूं, तुम सब गवाह है ना। फिर अल्लाह करीम उसके नामे आमाल में, उसके हिस्से में जन्नत का एक महल आबाद फरमाता है। बताना ये चाहता हूँ, ऐ लोगों, तुमने फिल्म देखे, तुमने ड्रामे देखे, तुमने नचनियों के नाच देखे, तुमने नौटंकीबाजों की नौटंकियां देखी, तुमने झूठों की झूठबाजियां देखी, मक्कारों की मक्कारियां देखी, दुनियादारों की दुनियादारी देखी, सियासतदानों की सियासतें देख ली, दुनिया के तमाम तर रंगों निगार देख लिए, और दिल में ये भी तो ख्वाहिश पैदा करो कि अल्लाह तेरा जलवा भी दे।
اے اللہ تیرا حسن بھی دیکھ لوں، اے میرے مولا تو نے سب کچھ عطا فرمایا، اپنا دیدار کب عطا کرے گا؟ اے میرے عزیزوں، اگر آپ کے دل میں اللہ کے دیدار کی خواہشیں تڑپنے لگتی ہے، عشق جب انگڑائی لینے لگے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کے دیدار کے لیے آپ تڑپا کریں گے، تو پھر آپ کا بھی مقام، آپ کے اندر بھی وہی قلب آئے گا جو قلب کے اللہ نے حضرت نظام الدین اولیاء کو عطا فرمایا، حضرت سرکار محبوب الہی کو عطا فرمایا، جو حضرت خواجہ ابراہیم ایرکی کو عطا فرمایا، جو حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلوی کو عطا فرمایا، جو حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو عطا فرمایا، جو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو عطا فرمایا، جو حضرت خواجہ غریب نواز معین الحق ملت الدین خواجہ غریب نواز کو عطا فرمایا، وہی قلب عطا ہوگا جو قلب کے اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کے بعد حضرت سیدنا سرکار امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو عطا فرمایا، جو یوں فرماتے ہیں زہر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب ان کا عشق بیدار ہوا تو آپ فرمانے لگے بڑھی ناز سے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیزوں، اللہ کی ذات پر یقین اور ایقان بہت مضبوط ہو، اگر یہ مضبوط ہوگا تو یقیناً آپ کے قلب سے آواز آئے گی، آپ کا سینہ منور ہوتا ہوا نظر آئے گا، آپ کی زبان پر نعت رسول جاری ہوگی، اور پھر جو میں آپ کو پیغام دیتا رہتا ہوں، اے لوگوں اپنے مریضوں کا علاج صدقہ دے کر کیا کرو، تو آپ جھجکا نہیں کرو گے، پھر فوراً صدقہ نکلے گا۔ ڈاکٹروں کے پاس لاکھوں روپے کمانے کے بعد لوگ آتے ہیں، حضرت دعا کر دیجئے گا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے، اور یہ 100 روپے صدقہ لے لیجئے، یقیناً یہ 100 روپے کا صدقہ اللہ قبول فرمائے۔ لیکن تمہیں نہیں لگتا کہ وہ جو لاکھوں روپے تم نے ڈاکٹر کو دیے ہیں تمہارے رب کے آگے یہ نعمتیں کیا اس کے مقابلے میں یہ چھوٹی نہیں دکھتی، ان کے معمولی اوقات نہیں دکھتے؟ اور ہم بازاروں میں روزانہ ٹہلتے ہیں، پورے دن میں جو لوگ پڑیا کھاتے ہیں، دن بھر میں 60 50 70 100 150 200 روپے کی پڑیا کھا جاتے ہیں، جو سگریٹ پیتے ہیں پورے 2 3 ڈبیاں ختم کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے الگ الگ عمل ہیں جو مکروہات ہیں، ان کا عمل بنا رکھا ہے، اس میں ہزاروں روپے مہینے کے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب وہی باری آتی ہے دین کی، مسجد میں آئے تو حضرات ہم جمعہ کے دن کیا کرتے ہیں؟ 10 کا نوٹ بڑی مشکل سے انگڑائی لیتے ہوئے نکالا، وہ بھی اس کا آپریشن 4 جگہ ہو رکھا ہوتا ہے، کسی نوٹ کے پٹی لگی ہوتی ہے تو کوئی بنا ڈینٹنگ پینٹنگ کے لنگڑا ہوا نظر آتا ہے، کسی کا ہاتھ مٹر ہوتا ہے تو کسی کے 4 5 جگہ چاقو لگے پڑے ہوتے ہیں، تو کٹا پٹا نوٹ ڈال گئے، چلے نہ چلے، اور اگر سکہ ڈالا تو وہ والا ڈالتے جو مارکیٹ میں کوئی نہ لے، نقلی والا ڈال کے جاتے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کو دھوکہ دے رہے؟ ایسا مذاق آپ کیوں کرتے؟ وہ بھی خانہ خدا میں، وہ بھی صدقہ دیتے وقت۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ بڑا تیز حساب لینے والا؟ اگر آپ نے اس نیت سے ڈالا کہ ہم سے تو نہ چلا، یہ چلا لیں گے، تو جو نقلی ہے آپ کو پتا ہے آپ سے فراڈ نہ ہو سکا تو ہم سے گناہ کروائیں گے آپ؟ کیوں یہ کام کرتے ہیں آپ؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو خبر نہیں؟ اللہ آپ کے ان اعمال سے واقف نہیں ہے؟ نہیں ڈالنا ہے مت ڈالیں آپ، اللہ کا گھر ہے، دین کا کام ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے پورا کروا دے گا، لیکن دنیا داری میں خرچ کرنے کے لیے جب آپ کے پاس ہے تو اس سے 10 گنا دینداری کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر پوری مسجد میں پہلی جماعت میں پورے 5 چھتیں اور یہ فرش ملا کر 6 جگہ نمازی ہوتے ہیں، تقریباً ان کی تعداد 300 کے اوپر جاتی ہے، اگر ہر آدمی 10 روپے کا نوٹ بھی اگر جھولی میں ڈالے گا تو اس کی تعداد تقریباً 3 ساڑھے 3 ہزار روپے کے اوپر بیٹھے گی، لیکن کیا ماجرا ہوتا ہے؟ کبھی جھولی فری، اور جب گنتی ہوتی تو کبھی 2500، کبھی 2900، کبھی 3200، کبھی 3500، دونوں جماعتیں مل کر بڑی مجبوری سے 4000 پوچھتا، اور اخراجات آپ کے سامنے، پورے 5 منزل میں لائٹیں جلتی ہیں،
पंखे चलते हैं, पानी का इंतजाम होता है, सफाई है, यहाँ पर उलमा खिदमतगार हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनका भी इंतजाम होता है। अब अभी हमारे पास पानी का बिल मीटर गड़बड़ होने की वजह से 26,000 रुपया हो गया था, लेकिन अभी छूट आई है पानी में, पानी के बिल भरने में 50% की छूट, कई लोगों को तो 70% की छूट मिल गई है। तो अब वो जो 25,000 था घट के 18,000 रुपया कर दिया। एक तरह से पैगाम भी, अगर किसी के ऊपर पानी का बिल ड्यू हो तो आप चेक कर लेंगे, वो घटा दिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, आप उसको भरकर क्लियर कर लें। लेकिन इदारे की जो जिम्मेदारी है कहाँ से पूरी होगी? यहीं से पूरी होती है। अगर आप तवज्जो न फरमाएंगे कौन करेगा? और जो तामीरात में कर्जे हुए थे, अभी भी 81 मेंबर की जरूरत है 462 रुपए के हिसाब से। हर बार मैं ऐलान करता हूँ, लोग आते हैं सुन के चले जाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसे दिल के कान से सुनें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। यकीन ये बहुत बड़ी चीज होती है। अल्लाह करीम हम सबकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए। पढ़े कलमे तक ला इलाहा